اب میں بلا تاخیر مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ وہ منصب خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، جیسا کہ پروگرام کے اعلان سے یہ بات واضح ہے کہ یہ پروگرام کسی خاص مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور وہ مقصد ان لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنا ہے جو لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال کے توفیق سے سرزمین مقدس کا سفر کریں گے، یعنی جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ حج کے مبارک سفر پر جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے سفر کے شروعات سے پہلے جن باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اس مبارک سفر کا ارادہ کر چکے ہیں اور وقت قریب آ چکا ہے تو ہمیں اس بات کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سفر کیوں کر رہے ہیں، ہم اس مبارک سفر پر جانے کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیسے کا ایک موٹا حصہ خرچ کیا ہے اور آگے بھی خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ساری محنتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ہمیں سب سے پہلے اس مبارک سفر کو شروع کرتے وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے کیفیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سفر کا ارادہ تو کر لیا ہے لیکن سفر کا مقصد کیا ہے وہ مقصد ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو سب سے پہلے ہمیں اپنے سامنے واضح کرنا چاہیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط یہ لگائی ہے کہ ہم اس عبادت میں اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس عبادت کو انجام دیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ہم اس عبادت کو انجام دیتے وقت اس عبادت میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔
ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا حج کے سفر کا ارادہ کرتے ہوئے ہم نے بھی ساتھ میں کر لیا، لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ہمارے پاس بھی اللہ نے ہمیں نوازا تھا، ہم نے بھی لوگوں کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا، بلکہ اس مبارک سفر پر جاتے وقت ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے یہ عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ ہم حج پر اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ اسلام کا ایک رکن ادا ہو جائے اور اللہ رب العزت والجلال ہمارا رب ہماری اس عبادت سے راضی ہو جائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سارے انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی عبادت کریں وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کو انجام دیں۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی بڑی عبادت ہو، کتنی، اسی مسجد میں جمعے کے خطبے میں مفصل بات اس موضوع پر آ چکی ہے کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی بڑی عبادت ہو، اللہ رب العزت والجلال کے ہاں اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ایسے اعمال کو کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ ایسا عمل اللہ کے ہاں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے جس عمل میں اخلاص نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نسائی کی صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس عمل میں اخلاص ہو، وابتغي به وجهه، کہ اور اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی جائے۔ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنی محنت آپ کریں گے انشاءاللہ، اگر ان ساری محنتوں کے پیچھے، ان سارے پیسہ خرچ کرنے کے پیچھے اگر آپ کے دل کی کیفیت صحیح نہیں ہے تو آپ کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس کے ذریعے اس کی رضا چاہی جائے اور اس میں اخلاص ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے خاطر ہم اپنے دل و دماغ پر اس بات کو واضح کر لیں کہ ہم عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں اور ہم اپنے سارے اہل و عیال، اپنے سارے تجارت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سفر پر۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کے ایک رکن کو ادا کریں جس کے ذریعے رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ہم اور آپ مختلف طرح کے کاموں سے وابستہ ہیں۔ ہمارے پیسے کا سورس آف انکم، یعنی پیسہ آتا ہے کس طرح، یہ مختلف لوگوں کے الگ الگ راستے ہیں۔ دیکھیے، جو بھی راستہ ہو، اللہ رب العزت والجلال نے جو بھی راستہ حلال کیا ہے، آپ اس راستے سے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پیسہ حلال سے نہیں آ رہا ہے، اگر وہ پیسہ حلال سے نہیں آ رہا ہے تو آپ کی یہ عبادت کیا، ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ آپ کی صرف یہ عبادت نہیں بلکہ جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں بیکار ہیں، اس لیے کہ آپ جس کے سامنے اپنی عبادت پیش کر رہے ہیں وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مال و دولت میں اتنی ملاوٹ کر کے رکھی ہے، یعنی حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، ہمیں کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے، صرف حج کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں لیکن اپنے مال کی پاکیزگی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، ایسے مال سے کیا گیا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لمبی حدیث مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا تھا وہی مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی حکم دیا۔ کہ کیا حکم دیا؟ کہ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اس کے بعد ایک آدمی کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر اشعث اکبر، پراگندہ بال، گرد و غبار سے اٹا ہوا، پریشان حال، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی فریاد رکھتا ہے اپنے مولا کے سامنے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ مشربو حرام و ملبسو حرام و غذی بالحرام، اس کا کپڑا جو ہے وہ حرام ہے، وہ جو پانی پی رہا ہے وہ حرام ہے، وہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ حرام ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے آدمی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے آدمی کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کیا ایسے آدمی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی زندگی گزر رہی ہے حرام کے بیچ میں،
اس کا رزق حرام ہے، حلال نہیں ہے کہ ایسا آدمی کوئی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان کی کہ وہ اس آدمی کے اندر کئی ایسے اسباب موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود نہیں ہو رہی ہے۔ وہ سفر پر ہے، پریشان حال ہے، پریشان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مسافر کی دعا اللہ رب العزت والجلال قبول فرماتا ہے، اس کے باوجود اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پوری تجارت، اس کا پورا مال سب حرام کی آمیزش سے، حرام کی ملاوٹ ہے، اور ایسے آدمی کی دعا رب ذوالجلال قبول نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اپنے حج کے سفر سے پہلے اپنے مال و دولت کا جائزہ لینا، جو مال سے ہم سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس مال کا جائزہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ زیادہ باتیں نہ کہہ کر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے ہم اپنے مال کا جائزہ لیں، اس لیے کہ یہ ہماری عبادت کا انحصار اسی پر ہے، ہماری عبادت کا انحصار اسی پر ہے، اس لیے کہ ہم جس مولا کے سامنے اپنی عبادت کو پیش کر رہے ہیں وہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ ہے، چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں پسند کرتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ تیسری چیز، ہم حج کے سفر سے پہلے ہم چونکہ جس طرح رہتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے حقوق و واجبات ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ہم حج کے سفر سے پہلے جتنے لوگوں کے بھی کسی بھی طرح کے حقوق و واجبات ہمارے اوپر عائد ہیں، ہم ان حقوق اور واجبات کو ان کو دے کر ان کو ادا کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو سانسوں کے ڈور کب تھم جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ سفر ہو سکتا ہے ہماری آخرت کا سفر بن جائے، یہ سفر ہو سکتا ہے ہمارے زندگی کا آخری سفر ہو۔ جتنے ہمارے اوپر حقوق و واجبات ہیں وہ سب کو دے کر آپ جائیں۔ اگر کسی کا کوئی حق آپ کسی وجہ سے نہیں دے سکتے، آپ اپنے گھر والوں کو اس بات کی وصیت کر کے جائیں کہ ان کا حق جیسے ہی آپ کے پاس ہو آپ ادا کر دیں، اس لیے کہ حقوق العباد میں کوتاہی اور حقوق العباد کو مار کر کوئی آدمی اللہ کے حق کو ادا کرے اور یہ سوچے کہ اللہ کے یہاں اسے قربت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کو ناراض کیے ہوئے اپنے والدین کو ناراض کیا اور وہ حج کے سفر پر نکل رہا ہے، ایسے آدمی کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیے ہوئے، رشتہ داروں کے حقوق مار کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ حج کے سفر پر نکل رہا ہے، ایسے آدمی کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ جن کے بھی جو حقوق اور واجبات آپ کے اوپر عائد ہیں، آپ ان حقوق اور واجبات کو پہلی فرصت میں ادا کر دیجیے، اور جو کہیں سے متعلق ہے کہ وہاں سے آئے گا تب آپ دیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے نصیحت کر کے جائیں کہ جیسے ہی یہ آپ کے پاس اتنی وسعت ہوگی آپ فلاں کا حق ادا کر دیں۔ یہ کچھ آداب ہیں جو سفر سے پہلے جس کا تعلق ہے۔ اسی طرح جب آپ سفر پر نکل جائیں، ایک بات میں شروع میں ہی کہنا چاہوں گا کہ سفر پر جب آپ نکل جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ اپنے اعضاء و جوارح اور اپنے زبان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو جب آپ سفر پر نکلیں گے آپ کو مختلف طرح کے طبیعت کے لوگ ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک خاص علاقے میں رہتی ہیں اور سارے لوگ آپ کا مزاج سمجھتے ہیں، بلکہ جب آپ نکلیں گے دنیا جہاں کے لوگ ہوں گے، مختلف طبیعت کے مالک کو کوئی کسی طرح آپ کو ڈیل کرے گا، کوئی کسی طرح آپ کو ڈیل کرے گا، کوئی یہ نہیں جانے گا کہ آپ ایک سرمایہ دار آدمی ہے جو آپ مدن پورہ کے فلاں گھر سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہاں جب آپ جائیں گے وہاں آپ بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور ہر آدمی کی طبیعت آپ سے مختلف ہوگی اور کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ ذہنی طور سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آپ بھی ایک عام آدمی ہیں، اور جب آپ جائیں گے تو صرف آپ کے گھر والے یا آپ کے جاننے والے آپ سے نہیں مخاطب ہوں گے، بلکہ دنیا جہاں کے لوگ مخاطب ہوں گے، ہر آدمی اپنی طبیعت کے حساب سے آپ کو ڈیل کرے گا۔ تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ یہ حج چند مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، تو جو آدمی حج کرنے کا ارادہ کرے تو جب وہ نکلے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نہ تو لڑائی جھگڑا ہے، نہ تو بیہودہ گوئی ہے، بیہودہ باتیں، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، یہ سب کام حج میں نہیں ہے۔ اور مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان صحیح میں حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جی آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد آپ جس سفر پر نکل رہے ہیں، چند فضائل میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ آدمی کو اندازہ ہو کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو عام دنیا کے سفر سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ آپ اس سفر پر کسی کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، آپ کی میزبانی کون کر رہا ہے؟ آپ کی میزبانی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے وہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں،
یعنی آپ جو جس سفر پر نکل رہے ہیں آپ کی میزبانی کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے گھر پر آپ کو بلایا ہے. آپ اللہ کے وفد ہیں, اللہ کا وفد ہے, اللہ رب العزت والجلال اس کی تکریم کرے گا. اور تکریم کس طرح کرے گا؟ جب آپ نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا, وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ, تو آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو, آپ کی دعا کو قبول کرے گا. معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آپ کی دعا اس مبارک سفر پر اللہ رب العزت والجلال آپ کی دعا کو قبول کرے گا. آپ مستجاب الدعوات ہیں. دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی القیر خبث الحدید, کہ لوگوں جب بھی موقع ملے حج اور عمرہ پر مطابقت کرتے رہو, جسے اللہ نے نوازا ہے وہ حج اور عمرہ کرتا رہے. فإنہما ينفیان الفقر والذنوب, اس لیے کہ یہ گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی زنگ آلود لوہے کو ختم کر دیتی ہے. تو آپ ظاہر میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ اتنا مال و دولت خرچ کر کے جا رہا ہے, اس کے مال میں کمی آئے گی, لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے لیے نکل رہا ہے تو یہ ینفیان الفقر والذنوب, یہ حج اور عمرہ کا سفر آپ کے فقر و فاقہ کو, آپ کے پریشانیوں کو دور کر دے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث میں پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل, سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. پھر پوچھا گیا ثم ای, پھر کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج المبرور, وہ حج جو اللہ رب العزت والجلال قبول کر لے وہ سب سے افضل عمل ہے. اور حج مبرور کا جو حج اللہ کے ہاں قبولیت سے ہم کنار ہو, اس حج کا ثواب کیا ہے؟ اس حج کا ثواب یہ ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ جو حج قبول ہو جائے اس حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حج قبول ہوا نہیں ہوا اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں, اور آپ خود تنہائی میں بیٹھ کر آپ جج کر سکتے ہیں, فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. اگر حج کے سفر سے واپسی کے بعد آپ کو نئے نیکی اور اطاعت کا زیادہ موقع مل رہا ہے تو گویا کہ یہ حج صحیح معنوں میں آپ نے ادا کیا, اور آپ کا حج اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں قبولیت سے ہمکنار ہوا ہے. لیکن حج کے بعد وہی پرانی روٹین, وہی پرانی زندگی جس طرح ہم پہلے جیتے تھے, نمازوں میں کوتاہی, سنن و واجبات میں کوتاہی, دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی, تو آپ یہ تنہائی میں بیٹھ کر روئیے اپنی عبادت پر, گویا کہ آپ کی عبادت اور گویا کہ کسی کی بھی عبادت ہو وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ رب العزت والجلال جن کے دلوں میں تقوی ہے ان سے عبادت کو قبول کرتا ہے. تو یہ حج کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو اس طرح حج کر کے آئے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من عن ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, کہ جو آدمی حج کرے اس حج کے سفر میں وہ نہ تو کوئی برائی کا کام کرے, فلم یرفث ولم یفسق, نہ تو بیہودہ بات کرے, رجع, وہ حج کے سفر سے جب لوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کیوم ولدتہ امہ, جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے. تو یہ اس سفر کی فضیلت ہوئی کہ آپ جس سفر پر نکل رہے ہیں. ایک بڑی مشہور لمبی حدیث ہے جس کا میں چند ٹکڑا سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کے سفر پر نکلتا ہے تو ہر سواری جب ایک قدم بڑھاتی ہے یا آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو ہر قدم بڑھانے کے عوض آپ کو ایک نیکیاں ملتی ہے. ایک نیکیاں ملتی ہے, آپ کی ایک گناہ مٹائی جاتی ہے, اور ایک گناہ مٹائی جاتی ہے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. یعنی آپ جتنا بھی قدم بڑھاتے ہیں, جتنا بھی سفر کرتے ہیں, اگر آپ نے سفر کے شروعات میں ہی اس بات کی اللہ کے لیے, اس کے اخلاص اور اس کے رضا کے لیے سفر کا ارادہ کیا ہے تو جو بھی قدم آپ بڑھائیں گے, آپ جتنا لمبا سفر کریں گے, آپ کو ہر قدم کے بدلے ایک قدم بڑھانے پر ایک نیکی, ایک گناہ کو مٹانا, اور آپ کے ایک درجہ کو انشاءاللہ بلند کیا جائے گا. اس کے بعد آپ جا کہاں رہے ہیں, آپ جا کہاں رہے ہیں, یہ بھی ہمیشہ آپ کے خیال میں ہو کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. آپ ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں, ایسے سرزمین کا ارادہ کر رہے ہیں جہاں جانے کی تمنا اور آرزو میں نہ جانے کتنے لوگ آج تک تمنا اور آرزو پالے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے قسم کھاتے ہوئے اس جگہ کی فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد, قسم ہے اس شہر کی. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, کہ یہ امن و امان والا شہر جس کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق, اس سے مراد مکہ ہے. آپ جا رہے ہیں ایسی جگہ پر جو جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کے لیے دعا کی تھی.
آپ جا رہے ہیں ایسی جگہ پر جو جگہ حج کے سارے واجبات، حج کے سارے ارکان اسی جگہ سے متعلق ہیں۔ آپ جا رہے ہیں ایسی جگہ کہ اگر ایک وقت کی نماز خلوص للہیت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان صحیح طرح سے ادا کر دے تو گویا کہ اس کے زندگی میں ایک اتنا بڑا سرمایہ ہوگا جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اسے امن و امان کا گہوارہ قرار دیا۔ اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں مکہ مکرمہ کے 5 فضائل کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر جہاں اللہ کا تعمیر کیا گیا وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ مکہ تھا۔ سب سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ابو ذر سے پوچھا کہ تم کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر کون سی جگہ پر اللہ کا گھر بنایا گیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ اس کے بعد پوچھا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کم کان بینہما، دونوں کے درمیان کتنی مسافت تھی، کتنا دن تھا؟ کہا 40 سنہ، 40 سال۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر یہاں پہ قائم کیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، دوسری فضیلت یہ کہ یہ مبارک ہے، یہ بابرکت گھر ہے۔ اس کی برکت کا اندازہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو وہاں پہ جائے یا جو جا چکا ہے۔ ہدا، اس میں ہدایت ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ یہ کیا کہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم یعنی وہ جگہ جہاں پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو وہاں پہ داخل ہو جائے وہ مامون ہے، امن و امان ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہوں، بدنی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو یہ ایسی جگہ کا آپ سفر کر رہے ہیں جو جگہ عام جگہ سے بالکل مختلف ہے، جہاں پہ ایک نماز کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ فی المسجد الحرام 100,000 صلاۃ فیما سواہ، کہ ایک نماز کا ثواب مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور آپ مسجد حرام کی باؤنڈری میں آپ نماز ادا کریں گے تو صرف اس وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نہیں ہے، بلکہ آپ پورے حدود حرم میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں انشاءاللہ اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ رب العزت والجلال جب ثواب زیادہ کرتا ہے کسی بھی جگہ کا یا کسی بھی وقت کا، تو وہاں پہ گناہ کا کرنے کا انجام بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حج میں کہا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو آدمی مکہ میں برائی کا ارادہ بھی کرے گا، دوسری جگہوں پر ارادہ پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر مکہ میں کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی صنعاء میں بیٹھ کر یہ ارادہ کرے کہ وہ مکہ پہنچ کر کوئی گناہ کو انجام دے گا تو اللہ رب العزت والجلال اسے دردناک عذاب چکھائے گا۔ تو یہ جگہ یہ عام جگہوں سے بالکل مختلف ہے، اس لیے جب آپ جائیں وہاں پر تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ کس جگہ پر ہیں۔ یہ اللہ کا حرم ہے، یہ ہر حرم ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور جہاں پہ کسی بھی طرح کے گناہ کا انجام زیادہ بڑا ہے۔ تو آپ وہاں پہ جائیں، اس اوقات کو غنیمت جانیں، اس لیے کہ یہ اوقات پھر کسے زندگی میں ملیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت والجلال نے جسے یہ مہلت دی ہے، جسے یہ فرصت نصیب فرمائی ہے، یہ موقع دیا ہے، کل یہ موقع ملے نہ ملے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں، اس کے بعد میں ترتیب کے ساتھ جس طرح ہندوستان کے قرب و جوار سے جانے والے لوگ حج کے اعمال کو انجام دیتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی ترتیب سے میں ان اعمال کو بیان کروں۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں سے جب آدمی جاتا ہے، جیسے آپ کو بنارس سے جانا ہے، آپ کو چونکہ اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ ہوگی، جو پہلی بار فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں یا پہلی بار جا رہے ہیں تو ان کے لیے فلائٹ میں احرام وغیرہ پہننا یہ مشکل کام ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے کہیں سے بھی آپ احرام پہن سکتے ہیں۔ احرام کا کپڑا کیا ہے؟ احرام کا کپڑا 2 چادر ہے، 2 سفید چادر، مردوں کے لیے 2 سفید چادر یہ احرام کا کپڑا ہے، اور عورتوں کے لیے کوئی خاص احرام نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عام کپڑوں میں رہ کر ہی حج کی یا عمرہ کی نیت کر سکتی ہیں۔ بس شرط یہ کہ وہ کپڑا ان کا ساتر ہو، ان کے پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، وہ کپڑا ایسا نہ ہو کہ جسم کا نشیب و فراز
ظاہر ہو، اتنا سخت، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو، اس طرح کا کپڑا نہ ہو، بلکہ نارمل ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو، ایسے کپڑے میں وہ نیت کر سکتی ہیں۔ احرام سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ احرام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو جسم کے ایسے بال ہیں جس کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زیر ناف ہو، بغل کا بال ہو، ان سب بالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خوشبو کا لگانا، احرام سے پہلے خوشبو کا لگانا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث کے اندر کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگاتی تھی۔ تو احرام پہننے سے پہلے اگر آپ خوشبو لگائیں گے اور اس کا اثر آپ کے احرام کے بعد بھی باقی رہے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ملے جو آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالیں، آپ کو شک میں ڈالیں کہ خوشبو لگانا احرام میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیے احرام نیت کرنے کے بعد جائز نہیں ہے، جب تک آپ نیت نہیں کرتے ہیں آپ احرام پہننے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، بھلے ہی اس کا اثر اس کے بعد باقی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے احرام پہنا، آپ کو نیت ابھی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ابھی آپ میقات سے کافی دور ہیں۔ میقات کیا ہے یہ میں آگے بتا رہا ہوں کہ آپ نے احرام پہن کر آپ فلائٹ پر بیٹھ گئے۔ میقات آپ کے مکہ پہنچنے سے پہلے، یعنی جدہ پہنچنے سے پہلے، جب جدہ فلائٹ لینڈ ہونے والی ہوتی ہے تو میرا اتنا سال کا تجربہ یہ ہے کہ 15 سے 20 منٹ پہلے تقریباً میقات کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ ابھی آپ میقات پر پہنچنے والے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے احتیاطاً اس سے پہلے ہی آپ نیت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ سو جائیں یا کوئی آپ سنیں نہ، آپ سمجھیں نہ، تو اگر آپ اس سے پہلے ہی نیت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ جب میقات کے لیے اعلان ہو کہ آپ میقات کے قریب آ گئے یا میقات آنے والا ہے چند منٹ میں، آپ وہاں پر پہنچ کر نیت کریں۔ لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ میقات پر آپ کو ضرور نیت کرنا ہے۔ میقات سے بغیر نیت کیے ہوئے آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر میقات سے بغیر نیت کیے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی مسئلہ ثابت ہوگا۔ آپ کو واپس یا تو میقات پر آنا پڑے گا یا آپ کو دم دینا پڑے گا۔ میقات کیا ہے؟ میقات وہ جگہ ہے جس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے کہ یہاں سے فلاں جگہ کے لوگ یہاں سے احرام باندھیں گے، فلاں جگہ کے لوگ یہاں سے احرام باندھیں گے۔ 5 جگہیں متعین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان جگہوں سے لوگ احرام باندھ کر نیت کر کے آدمی حج اور عمرہ کے لیے جائے گا۔ دیکھیے احرام باندھنے میں اور نیت کرنے میں فرق ہے۔ احرام باندھنا، احرام آپ کبھی بھی باندھ سکتے ہیں، یعنی آپ گھر سے اپنے بنارس سے باندھ کے جا سکتے ہیں، لیکن نیت آپ کو کب کرنا ہے؟ نیت میقات پر یا اس سے کچھ پہلے آپ کر لیں تو۔ اور نہ تو احرام باندھنے کے بعد جو احرام کے محظورات ہیں، باؤنڈیشن ہے، وہ آپ کے اوپر نافذ ابھی نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ احرام کی جو محظورات ہیں وہ آپ کو اس وقت آپ کے اوپر نافذ ہوں گے جب آپ نیت کر لیں گے۔ جب تک آپ نیت نہ کریں، آپ صرف 2 چادر پہن لیں، آپ پہننے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کام پڑ جائے آپ کر سکتے ہیں جو حالت احرام میں کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے احرام کی چادر پہنا اور آپ کے ساتھ جو فیملی ہے انہوں نے بھی احرام کی چادر پہنا، اس کے بعد آپ میقات پر پہنچ گئے۔ میقات دیکھیے 2 طرح کا ہوتا ہے، میقات زمانی اور میقات مکانی۔ میقات زمانی کا مطلب یہ ہوا کہ جو حج کا مہینہ ہے، یعنی یہی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور اس کے بعد جب تک حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، تو یہ میقات زمانی۔ اور میقات مکانی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہیں جہاں پر آپ کو جا کر نیت کرنا ہے۔ آپ نے احرام پہنتے وقت جو سنت تھی آپ نے اس سنت پر عمل کیا، اس کے بعد آپ نے احرام پہنا، آپ احرام پہن کر نیت کیا۔ نیت کس طرح کریں گے؟ دیکھیے جو لوگ یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ آپ نے عمرہ کیا، کر آپ حلال ہو گئے اور آپ کے لیے وہ ساری چیزیں جائز ہو گئی جو چیزیں آپ کے اوپر حالت احرام میں حرام تھیں، جیسے بیوی سے ملنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں آپ کے اوپر حالت احرام میں حرام تھی، لیکن جب آپ عمرہ کر کے حلال ہو گئے آپ کے لیے سب چیزیں جائز ہو گئی، یہاں تک کہ بیوی سے ملنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ جو لوگ حج تمتع کی نیت کر رہے ہیں وہ لوگ عمرہ کے بعد حلال ہو گئے، تو حلال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے سوالات ہم لوگوں کے سامنے بارہا آتے تھے۔ دیکھیے جب آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے اور آپ نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کر کے آپ حلال ہو گئے تو آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، یہاں تک کہ آپ دوبارہ 8 تاریخ کو جب حج کی نیت نہ کر لیں تو آپ نے نیت کی، آپ نیت کے الفاظ میں صرف عمرہ کی نیت کریں گے، لبیک اللہم عمرتن۔ آپ یہ نیت کر کے تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے۔
تلبیہ کے الفاظ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور تلبیہ پکارنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آج اتنے جذبات سرد ہو چکے ہیں کہ لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ بے شک یہ پریشانی کا سفر ہے۔ تو تلبیہ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب آپ آدمی احرام باندھے تو زور زور تلبیہ پکاریں، مردوں کو زور زور تلبیہ پکارنے اور عورتیں دھیرے دھیرے تلبیہ پکاریں تاکہ ان کی آواز دوسرے لوگ زیادہ نہ سنیں۔ اور جب تلبیہ آدمی پکارتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لب من ملب الا لب معه من عن یمینہ ومن عن شمالہ من شجر وحجر ومدر، کہ جب آدمی تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے جتنے بھی پیڑ پودے پتھر ہوتے ہیں سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال کو یہ کلمہ اتنا پسند ہے کہ جب آدمی زور زور تلبیہ پکارتا ہے تو جتنے بھی اس کے ارد گرد اس کے آس پاس جتنے بھی پیڑ پودے جس کو ہم سمجھتے کہ ان کے اندر جان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، وہ سارے لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں۔ ما احل محل قط ولا مکبر کبر قط الا بشرا، کہ جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے یا تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کس چیز کی بشارت دی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو آپ تلبیہ پکاریں، تلبیہ سے اپنی زبان ہمیشہ تر رکھیں جب تک کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچ نہ جائے۔ دیکھیے جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ پہنچنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ حرم میں جائیں، بلکہ یہ جائز ہے کہ آپ اپنا سامان وغیرہ رکھیں اور اگر زیادہ تھکے ہوئے ہیں آپ کچھ دیر آرام کر لیں، اس کے بعد پھر عمرہ کرنے کے لیے آپ مسجد حرام میں جائیں۔ مسجد حرام میں آپ ویسے ہی داخل ہوں جیسے عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، جو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کو پڑھتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ مسجد حرام میں جب آپ کعبہ دیکھیں اس کے بعد آپ تکبیر پڑھنا تلبیہ پکارنا آپ بند کر دیں، اور اس وقت جب آپ تکبیر اور تلبیہ پکارنا بند کر دیں گے آپ کے عمرہ کا جو عمل ہے وہ عمرہ کا عمل آپ کا شروع ہوگا۔ عمرہ میں کیا عمل ہے؟ عمرہ میں طواف کرنا، نیت، سب سے پہلے نیت جو آپ کر چکے ہیں نیت اور احرام، اس کے بعد طواف کرنا، سعی کرنا، اور اس کے بعد بال منڈوانا یا چھوٹا کروانا۔ تو آپ طواف شروع کس طرح کریں گے؟ آپ طواف کس طرح شروع کریں گے کہ جب آپ داخل ہوں گے، آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، لیکن اگر 1 نمبر کے گیٹ سے داخل ہوں گے جسے باب الملک عبدالعزیز کنگ عبدالعزیز گیٹ کہا جاتا ہے، آپ 1 نمبر کے گیٹ سے داخل ہوں گے تو آپ کو قریب ہی آپ کے دائیں طرف گرین لائٹ نظر آئے گی۔ گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ آپ کو یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھیے سنت یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو جا کر بوسہ لیں، لیکن آپ بوسہ نہیں لے پائیں گے، یہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اکثر و بیشتر لوگ بوسہ نہیں لے پائیں گے، الا یہ کہ آپ بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے بوسہ لینے کی فکر میں۔ اگر بوسہ آپ نہیں لے سکیں، آپ کے پاس کوئی لاٹھی ہے، آپ نے اس لاٹھی کو لگایا اس کو چوم لیا، یہ بھی صحیح ہے، کچھ نہیں ہے، آپ صرف اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور تکبیر پڑھتے ہوئے اپنا طواف شروع کریں۔ دیکھیے یہ سنت نہیں ہے اور نہ تو یہ عمل مستحسن ہے، یہ عمل اچھا ہے کہ آپ کسی کو دھکا دے کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ یا عمر انک رجل قوی فلا تزاحم الناس علی الحجر، کہ اے عمر تم مضبوط آدمی ہو، لوگوں کو دھکا مت دو حجر اسود کے پاس، اگر ان وجدت فرصۃ فاستلمہ، اگر موقع ملے تو استلام کر لو، موقع نہ ملے تو صرف اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کرو اور اپنا طواف شروع کرو۔ تو طواف آپ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے طواف اپنا شروع کیجئے۔ تو دھکا مکی کر کے حجر اسود تک پہنچنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو میں خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ بات پر ضد نہ کریں کہ ان کو حجر اسود تک پہنچنا ہے۔ حجر اسود تک پہنچنے میں مردوں سے اختلاط یہ قطعاً اچھی عادت اور اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آپ مردوں سے دور دور رہ کر طواف کریں، یہ آپ کے حق میں اور مردوں کے حق میں، دونوں کے حق میں یہ بہتر ہے۔ آپ طواف شروع کریں حجر اسود سے طواف کرتے ہوئے۔ دیکھیے حجر اسود سے طواف کرتے ہوئے جو کعبہ کے رکن ہیں، کعبہ کے جو کونے ہیں، حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں یہاں تک کہ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اسے کہا جاتا ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی کے پاس جب آئیں تو رکن یمانی کا چھونا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ رکن یمانی کا چھونا، رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا نہیں بلکہ رکن یمانی کا چھونا یہ ثابت ہے۔
رکن یمانی کو اگر آپ کے لیے موقع ہو آپ رکن یمانی کو چھوئیں اور چھو کر آگے بڑھیں. اور رکن یمانی اور حجر اسود سے بیچ کا جو حصہ ہے، یعنی یہ دونوں کونے کے بیچ کا جو حصہ ہے، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو آپ یہ دعا پڑھیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ پورے طواف میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی جائز دعا ہو آپ وہ دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی خاص دعا، جو لوگ خاص دعا بتاتے ہیں وہ ساری دعائیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتینا پڑھا تھا. اس لیے آپ بھی ربنا آتینا پڑھیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں تو اللہ اکبر کہہ کر آپ دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ دوبارہ نیا چکر شروع کریں، یہاں تک کہ آپ کا 7 چکر پورا ہو جائے. 7 چکر آپ کا جب پورا ہو جائے گا آپ وہاں سے ہٹیں گے اور آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. کہاں پہ؟ مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جو آج سونے کے اس سے گھیری ہوئی ہے، سنہرے کلر سے، گولڈن کلر سے. اور وہ اصل میں وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اس پتھر پر چڑھ کر تعمیر کرتے تھے. یہاں پہ ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ سے جائیں، اس جگہ کو دیکھنے کی جان بوجھ کر کوشش کریں اور اس کے لیے بھی دھکا مکی کریں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اور بلکہ اس کو یاد کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو زبان سے کیا کہہ رہے تھے. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر صحیح توحید پر عمل کرنے والا باپ بیٹا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما لے. یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ کے وہاں پہ ہوا کیا ہے، اس عمل کا پس منظر کیا تھا، آپ اس کو ضرور یاد کریے. اور اسی لیے جو کتابیں دی جاتی ہیں آپ ان کتابوں کو کچھ وقت پہلے سے ہی اپنے مطالعہ میں، اپنے اسٹڈی میں رکھیے، پڑھیے، تاکہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے دماغ میں بیٹھتی رہیں. تو آپ جب طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے آپ آئیے اس کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیے. مقام ابراہیم کے پاس نماز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو یہ آیت بھی پڑھتے تھے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. لیکن مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو اگر موقع ملے آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس خاص طور سے اس بار جو لوگ بنارس سے جا رہے ہیں اکثر لوگوں کی فلائٹ بالکل آخر میں، اور جب آپ مکہ پہنچیں گے اس وقت اتنا رش ہوگا کہ آپ کو طواف وغیرہ کرنے میں دشواری ہوگی، اور مقام ابراہیم وغیرہ کے پاس پولیس آپ کو رکنے نہیں دے گی. اس لیے آپ پولیس سے بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے آپ جہاں پہ بھی آپ کو پورے حرم میں جہاں پہ بھی موقع ملے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. 2 رکعت میں پڑھنا کیا ہے آپ کو؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص. آپ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے تھے. اس کے بعد جب آپ کی 2 رکعت ختم ہو جائے تو آپ زمزم کے پاس جائیں. آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، آپ لائٹوں کو دیکھتے رہیے کہ کہاں پہ کیا اشارہ دیا ہوا ہے. آپ جب طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کو مسعی میں جانا ہے صحیح کرنے کے لیے. وہاں پہ لائٹ لکھی ہوئی ہے، عربی میں اور انگلش میں دونوں میں لکھا رہتا ہے، بلکہ اب اردو میں بھی لکھا رہتا ہے صحیح کی طرف. اردو کی اسٹائل تھوڑی الگ ہوتی ہے لیکن لکھا ہوتا ہے صحیح کی طرف، یعنی صحیح کی طرف، مسا کی طرف، جہاں آپ کو صحیح کرنا ہے. اس سے پہلے صحیح کے لیے جب آپ جانے لگیں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے کولر ملے گا، ڈوٹیاں ملیں گی جس میں زمزم آتا ہے. آپ زمزم کا پانی پیجئے، زمزم کے پانی اپنے اوپر ڈالیے، یہ سنت ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا کا عام پانی نہیں ہے. ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس چیز کے لیے پیا جائے اسی چیز کے لیے، یعنی آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی. اس میں فی طعام طعمین، اس میں پینے والے کے لیے جو آدمی پیے گا اس میں اس کی بھوک بھی مٹے گی اور اس کی پیاس بھی بجھے گی. اور تو آپ زمزم کا پانی پیجئے، دعا کیجئے. اور ایک بات کا خیال رکھیے کہ وہاں پہ دونوں طرح کے پانی ہوتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم دونوں. اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کے بعد آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو گلا خراب ہوتا ہے، اس لیے 100 میں 80% لوگوں کا گلا وہاں پہنچ کر خراب ہو جاتا ہے ابتدا میں. تو آپ یہ خیال کیجئے کہ آپ
نارمل پانی پیجیے، دونوں ملا کر پیجیے یا صرف گرم پانی پیجیے۔ اس کے بعد آپ پانی وغیرہ پی کر سیراب ہو کر ایک سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسا کی طرف جانے لگتے تھے تو حضرت جابر کی حدیث جو صحیح مسلم میں اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجر اسود کے پاس آ کے استلام کرتے تھے۔ اگر آپ کو موقع ہے آپ دوبارہ آ کر استلام کریے، ورنہ صحیح کے لیے چلے جائیے، صحیح کے لیے مسا میں جائیے۔ مسا میں جا کر سب سے پہلے مسا کی قریب جب آپ ہو جائیں، صحیح کے لیے صفا کے قریب ہو جائیں، تو آپ یہ آیت پڑھیے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فابدؤ بما بدا اللہ بہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی میری صحیح یہ شروع ہوگی کہاں سے؟ صفا سے، صفا سے شروع ہوگی اور مروہ تک جانے پر ایک صحیح ہو جائے گی، ایک چکر۔ یعنی آپ جب وہاں پہ پڑھیں گے جائیں گے تو اونچائی پہاڑ ہے، جو پہاڑ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، آپ وہاں پہ چڑھیں گے، قبلہ رخ ہو جائیے۔ سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ قبلہ رخ ہو کر لوگ دعائیں کر رہے ہیں، آپ قبلہ رخ ہو جائیے، قبلہ رخ ہو کر دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی وہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن صرف بیان کرنے سے یاد نہیں ہوگی، بلکہ آپ دعا کی کتاب میں یاد کریے کہ کیا اللہ کے رسول دعا کرتے تھے۔ آپ اللہ کی تکبیر اور سارے تکبیر اور بڑائی کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو آپ یہ دعا پڑھیے، اور یہ دعا 3 مرتبہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، اور اس کے درمیان میں آپ دعا کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ آپ نے دعا کیا، اس کے بیچ میں پھر آپ دوسری دعائیں کرتے تھے، اور لمبے وقت تک آپ کھڑے رہتے تھے۔ لیکن آج بھیڑ بھاڑ میں جتنا موقع ہو آپ کے پاس، آپ دعا کریے، اور وہاں سے دعا کر کے پھر آپ صحیح کے لیے صفا پر آ جائیے۔ اور صفا کے درمیان جب آپ آئیں گے تو آپ کو 2 گرین لائٹ ملے گی، دونوں گرین لائٹ کے بیچ میں آپ کو تھوڑا تیز دوڑنا ہے، لیکن کس کو دوڑنا ہے؟ مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے۔ بلکہ اگر عورتوں کے بچھڑنے کا ڈر ہو کہ عورتیں ساتھ میں وہ بچھڑ جائیں گی تو آپ نہ دوڑیں۔ ایک سنت چھوٹ گئی طواف میں دیکھیے، طواف میں 2 سنت ہیں۔ ایک پہلے بار جب آپ جائیں گے تو آپ کے لیے رمل کرنا ہے، 3 چکر میں شروع میں تیز چلنا ہے، کندھا اونچا کر کے ہلا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر تیز چلنا ہے، یہ شروع کے 3 چکروں میں۔ اور دوسری سنت جو طواف کی تھی وہ استبا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب طواف کرنا شروع کریں تو آپ 7 چکر میں، یہ 3 میں نہیں بلکہ 7 میں، کہ آپ اپنا دائنا کندھا کھول کر رکھیں۔ تو دائنا کندھا کھول کے رکھنا ہے اور شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، لیکن رمل کرنے کا اگر آپ کو موقع ملے تو کریے، ورنہ مت کریے۔ لیکن استبا آدمی عام طور سے کر سکتا ہے، اپنا کاندھا کھول سکتا ہے، کاندھا کھول کر وہ طواف کریں۔ یہ طواف کی 2 سنتیں تھیں جو میں نے بیان کرنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں تک کہ آپ، اور استبا میں ایک بات اور ہے کہ جب آپ استبا کریں گے اور اس کے بعد نماز کے لیے آئیں گے تو نماز میں کاندھا کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کاندھا کھلا رکھتے ہیں، نماز میں بھی، نماز میں کاندھا کھلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز میں آپ دوبارہ کاندھا ڈھانک لیں گے۔ تو یہ آپ کا طواف ہوا۔ اس کے بعد صحیح کی شروعات آپ نے کی، 2 گرین لائٹ آئی، دونوں گرین لائٹ کے بیچ میں آپ دوڑیں گے، اور دوڑنے کے بعد آپ مروہ پر پہنچیں گے۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کو ویسے ہی دعا کرنا ہے، وہی دعا پڑھنا ہے جو آپ نے صحیح کے لیے صفا پر کرا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد الی آخر تک۔ اور اس کے درمیان آپ جو ہے یہ خیال رکھیں کہ آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ اور صحیح کے لیے کئی فلور ہیں، کئی منزلیں ہیں، تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر نیچے بھیڑ بھاڑ ہو تو آپ اوپر کے حصے میں جا کر آرام اور سکون سے صحیح کریں۔ سارے ایئر کنڈیشن ہے، اوپر کے حصوں میں رش کم ہوتا ہے، بھیڑ کم ہوتی ہے، آپ سکون سے کریں۔ نیچے دھکا مکی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اوپر جا کر آرام سے کریں، اس لیے کہ صحیح میں یہ نہیں ہے کہ اوپر جائیں گے تو آپ بڑا ہو جائے گا، بلکہ سارے حصے، سارے فلور، سارے منزلیں برابر ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح آپ 7 چکر لگائیں گے۔ صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر، مروہ سے صفا آئیں گے 1 چکر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آ کر 1 چکر ہوگا، بلکہ آنا اور جانا 2 چکر ہوگا۔ تو اس طرح آپ کا 7 چکر جب پورا ہوگا آپ کی صحیح کمپلیٹ ہو جائے گی، صحیح پوری ہو جائے گی، اور آپ کے عمرہ کا 3 کام مکمل ہو گیا۔ اب کیا بچا؟ اب آپ کا کام بچا صرف بال منڈوانا یا بال کتروانا، دونوں جائز ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بال منڈوانا یہ افضل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعائیں کی تھی، بعض روایات میں آتا ہے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی تھی۔ جب صحابہ اکرام نے کہا کہ والمقصرین یا رسول اللہ، کہ اللہ بال کتروانے والے کے لیے، چھوٹا کروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اغفر للمقصرین۔ لیکن اگر آپ کے حج کا دن قریب ہو تو آپ کے لیے بال کتروانا، چھوٹا کروانا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ حج کے بعد آپ اپنا بال منڈوا سکیں۔ اس کے بعد آپ جب یہ بال منڈوا لیں گے، عورتوں کے لیے کہ وہ اپنا بال کاٹیں گی، انگلی کے پور کے برابر وہ بال کاٹیں گے، اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائیں گی، عورت اور مرد سب حلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد جتنا دن باقی ہے مکہ میں وہ اپنی عبادت میں مشغول رہے گا، نماز پنجگانہ اور دوسری عبادتوں میں اپنا وقت گزارے گا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے گا، جو دن آپ کے حج کا دن ہے۔
دیکھیے 8 ذی الحجہ کا دن یہ آپ کے حج کا دن ہے، لیکن آج چونکہ اتنے سارے لوگ دنیا سے حج کرنے جاتے ہیں اور ان سارے لوگوں کی آسانی کے لیے معلم کی طرف سے 8 تاریخ کے بجائے جو 8ویں رات ہوتی ہے، عربی حساب سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو جو رات ہوتی ہے 8ویں رات جب شروع ہوتی ہے جیسے ہی ویسے ہی آپ کو لے کے وہ مینا جانے لگتے ہیں، ویسے ہی لے کے وہ مینا جانے لگتے ہیں۔ تو آپ کو معلم کا تعاون کرنا چاہیے، کسی کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو وقت نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ ضد کریں گے کہ مجھے وقت پر نکلنا ہے، یعنی وقت تو یہ کہ ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچے، اگر آپ وقت پر نکلیں گے اور سارے لوگ وقت پر نکلیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پورا دن گزر جائے گا اور وہ مینا نہیں پہنچ پائیں گے، اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اس بات کا تجربہ ہے۔ تو آپ کو 8ویں تاریخ کے رات ہی سے معلم کی طرف سے لے کر جانا شروع کر دیا جائے گا، اور آپ کو اس وقت بھی احرام پہننا کہاں سے ہے، حج کا احرام آپ کو کہاں سے پہننا ہے؟ حج کا احرام آپ کو مکہ میں اپنے ہوٹل سے ہی پہننا ہے، اس کے لیے نہ تو آپ کو حرم جانے کی ضرورت ہے، نہ تو حدود حرم کے باہر کہیں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ اپنے ہوٹل سے اپنے کمرے سے حج کا احرام باندھ لیں گے، اور حج کے احرام کے لیے کوئی خاص نماز وغیرہ نہیں ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے آپ اپنی نماز ادا کیجئے، فرض نماز اگر ہے تو۔ اس کے بعد آپ کو جب بھی لے جایا جا رہا ہے، آپ کے لے جانے کا ہو سکتا ہے مختلف طریقہ ہو۔ گزشتہ سالوں میں میٹرو کا سسٹم تھا، اگر میٹرو کا ہے میٹرو کا ٹکٹ آپ کو ملے گا، آپ میٹرو کے ٹکٹ کا خیال کیجئے کہ آپ کو ٹکٹ ملا یا نہیں ملا، اگر نہیں ملا ہے آپ پہلے سے ہی معلم سے اور ہیڈ آفس سے رابطہ کیجئے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا ہے، تاکہ بغیر ٹکٹ کے اس دن دقت نہ ہو۔ اگر بس کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بھی راستہ طریقہ ہے آپ کو لے کر مینا جایا جائے گا، مینا پہنچیں گے آپ، اس دن سنت یہ ہے کہ آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 تاریخ کی فجر آپ مینا میں ادا کریں۔ ہر نماز کو اس دن اس کے وقت پر ادا کریں گے، لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ قصر کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی جو رباعی ہے 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت آپ ادا کریں گے۔ اور دیکھیے یہ سارے ایام جو یہ کس لیے ہیں، یہ حج کے جو ایام ہیں یہ حج کے ایام یہ اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ نے کہا کہ چند دنوں میں میرے ذکر میں لگے رہو۔ تو یہ دن، یہ مینا، یہ عرفات، یہ مشاعر، یہ اللہ کا ذکر اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنے والے دن ہیں۔ آپ مینا میں پہنچ جائیں تو دنیاوی مشاغل سے اپنے آپ کو حتی الامکان دور رکھیے۔ یہ موبائل اور ٹیکنالوجی کا زمانہ جس نے ہمیں اپنوں سے قریب کر اللہ سے دور کر دیا ہے، ہر جگہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں اپنوں سے کیا بلکہ اپنوں سے بھی دور کر دیا ہے، اور ہمیں دنیا اور دنیا کے چیزوں سے قریب کر دیا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے موبائل کو آپ خود سے حتی الامکان، یعنی ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے جائیے، بعض لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں مت کیجئے، اس لیے کہ آپ کا رابطہ آپ کے فیملی والوں سے موبائل کے بغیر نہیں ہو پائے گا۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گھر کے ہر فرد کو، اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیگم ہے، بچی ہے، جوان ہے، بچہ ہے، سب کو موبائل دیجیے، اس لیے کہ وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ جن سے ہم لوگوں کا واسطہ پڑا ہے، پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ لوگ 12 گھنٹے تک گھومتے رہتے ہیں اور اپنے خیمہ میں واپس نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو یہاں پر بنارس میں رہتے ہوئے ساری ذہانت اور ساری انرجی وہاں جانے کے بعد ختم ہونے لگتی ہے جب اتنا بڑا مجمع آدمی دیکھتا ہے۔ تو یہ کہ آدمی تدبیر کر کے جائے، تو آپ کو اس دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، لیکن 4 رکعت والی نماز 2 رکعت۔ اس کے بعد دیکھیے اگلے دن بھی وہی ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ آپ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے نکلیں، لیکن معلم کے لوگ کرتے کیا ہے، آپ کو 9ویں رات، جیسے ہی 9ویں رات ہوتی ہے وہ سب لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دن زیادہ کوشش کرنا چاہیے، اس دن زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی عرفات کسی طرح پہنچ جائے۔ مینا تو نہیں پہنچیں گے آپ، اگر 8 تاریخ کو آپ مینا نہیں پہنچیں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا، 8 تاریخ کو مینا جانا یہ سنت ہے، لیکن اگر آپ عرفات نہیں پہنچ پائیں گے خدا نہ خواستہ تو آپ کا حج نہیں ہو پائے گا، آپ کا حج کسی قیمت پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر پھر حدود عرفات میں داخل ہوتے تھے، لیکن آج آپ کو 9 تاریخ کی رات ہی میں عرفات لے کر جانے لگیں گے، اور آپ جائیے، تعاون کیجیے، حکومت کے جو حکومت کے جو ذمہ دار ہوں گے ان کا تعاون کیجیے، آپ کو جس طرح گائیڈ کیا جائے آپ اس کو فالو کیجیے۔ اگر آپ گاڑی سے گئے، آپ میٹرو سے گئے، آپ سے یہ کہا جائے گا کہ عرفات جانے کے لیے آپ کا جو اسٹیشن ہے، یعنی اسٹیشن نمبر 3 پر آپ کو اتنے بجے پہنچنا ہے، یا یہ کہ آپ کو ہم لوگ لے کر اتنے بجے جائیں گے، تو آپ وہاں پہ اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت نہ دکھائیے، بلکہ جو ان لوگوں نے کہا ہے اسی حساب سے جائیے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کئی بار حج کر بھی چکے ہوں، لیکن
ہو سکتا ہے آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، تو آپ ان لوگوں کی گائیڈ کے حساب سے چلیں. ہو سکتا ہے ان کی گائیڈ سے بھی آپ کو کبھی کبھار دشواری ہو، لیکن ان کی گائیڈ کے حساب سے چلنا، ان کے بتائے ہوئے رہنمائی کے حساب سے چلنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ عرفات پہنچیے، اور عرفات پہنچنا اگر آپ فجر سے پہلے پہنچ گئے، آپ فجر سے پہلے پہنچ کر جا کر وہاں پر فجر کی نماز ادا کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد آپ عرفات میں رہیے، جو آپ کا خیمہ ہے وہیں پہ رہیے. اور آپ اکیلے جائیں گے تو ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا خیمہ آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. ہم لوگ اتنے سالوں میں رہ کر آج تک عام دنوں میں عرفات کا جتنا بھی چکر لگایا جائے، روڈوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے نمبر کی روڈ ہے، یہ اتنے نمبر کی روڈ ہے، اور یہ روڈ وہاں پہ نکلتی ہے. لیکن جب حج میں خیمے لگ جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا راستہ کس طرف نکل رہا ہے. تو وہ راستے سب آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، اور میپ لے کر ہی آدمی سمجھ سکتا ہے، جس کو میپ دیکھنے آتا ہے کہ یہ راستہ کہاں نکلتا ہے. تو آپ معلم کے ساتھ جائیے، اپنے خیمہ میں رہیے. اور عرفات کا یہ دن یہ دنیا میں آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے سب سے بہتر دن ہو، اور یہ آپ کے حج کا رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ حج ہی عرفہ ہے. اور عرفہ کے دن کی روحانیت یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عرفہ کے دن کی روحانیت جو آدمی وہاں جا چکا ہے یا جو آدمی جائے گا وہی اس کو محسوس کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما من یوم اکثر من یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ رب العزت والجلال عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اپنے بندوں کو کی گردنوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. کسی بھی دن اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. تو یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن اپنا وقت جھونک دیجیے اللہ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعا یا خیر الدعا دعا یوم عرفہ، سب سے افضل دعا، سب سے بہتر دعا یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. وافضل ما قلت والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے مانگی وہ دعا کیا تھی؟ وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے، ہر طرح کی بڑائی ہے، کبریائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ کریے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، ساری امت آپ کی دعا کی محتاج ہے. مسلمانان عالم، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے. اور آپ اپنے لیے دعا کریں گے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اللہ رب العزت والجلال جب آپ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا کو قبول کرے گا. آپ مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کیجیے، اپنی دنیا اور آخرت کے بھلائی کے لیے دعا کیجیے. خاص طور سے اور اس دن ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے. جب ظہر کا وقت ہو تو آپ ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کریں، ایک اذان اور 2 اقامت سے. اگر امام کا خطبہ آپ سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ 2 رکعت نماز ادا کیجیے اور کر کے دعا میں لگ جائیے. اور اسی لیے اس دن نماز کو ایک ساتھ پڑھا گیا تھا تاکہ لوگ دعا میں لگے رہیں، اس لیے کہ اس دن کی دعا یہ معمولی دعا نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت والجلال عرفہ کے دن فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کس لیے یہاں جمع ہوئے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ پریشان حال، پراگندہ بال، یہ اس میدان میں کیوں جمع ہیں. اور اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے کہ میں نے سارے لوگوں کی گناہ کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، لوگ اپنے عبادتوں میں لگے ہوئے، اپنے اعمال میں لگے ہوئے. حضرت بلال سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے بلال، لوگوں سے کہو کہ ذرا خاموش ہو، میری بات کو سنیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ خاموشی اختیار کیجیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نازل ہوا اور اللہ نے فخر و مباحات کیا تمہارے اوپر، اور یہ کہا کہ اہل عرفہ کو یہ سنا دیجئے کہ قد غفرت لہم، کہ میں نے عرفہ میں جو لوگ بھی میدان عرفات میں موجود ہیں، جو حج کا ارادہ کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، قد غفرت لہم، میں نے ان کی گناہ کو معاف کر دیا. اور اسی روایت میں ہے کہ میں نے ان کے سارے حقوق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. تو یہ دن دنیا کے عام دنوں سے مختلف ہے، اور یہ دن جہنم سے آزادی کا دن ہے. اس کے بعد عرفہ سے نکل کر آپ کا اگلا سفر مزدلفہ ہے.
مزدلفہ جانے کے لیے بھی وہی راستہ ہوگا جو آپ نے عرفہ جانے کے لیے اختیار کیا ہے، یعنی جو آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ کو جانا کیسے۔ آپ مزدلفہ پہنچیں، مزدلفہ پہنچ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز، ایک اذان اور 2 اقامت سے آپ کو 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء کو ادا کرنا ہے۔ آپ نماز ادا کرنے کے بعد، حضرت جابر کی صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گئے۔ ثم استجع حتى طلع الفجر، یعنی اس رات کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس رات کی عبادت یہی ہے کہ آپ مغرب اور عشاء ادا کرنے کے بعد آپ لیٹے رہیے، آرام کریے، اس لیے کہ اگلا دن یہ بہت ہی مشکل دن ہے۔ آپ آرام کریے، لیٹے رہیے، اور اگر آپ کنکڑی وہاں سے بل لیتے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہیں بلیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد صبح ہوگی، صبح ہونے کے بعد جو لوگ مجبور ہیں یا جن کے ساتھ عورتیں ہیں وہ لوگ مزدلفہ سے آدھی رات کے بعد نکل سکتے ہیں، اور جو لوگ عام حالات میں وہ لوگ فجر تک فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ اس کے بعد دعا کریں گے، مشعر حرام کے پاس جا کر دعا کرنا افضل ہے۔ اگر آپ مشعر حرام کے پاس نہیں جا سکتے تو آپ جہاں بھی ہیں وہاں پہ آپ دعا کیجیے۔ اس کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے۔ مینا پہنچیے آپ۔ مینا پہنچ کر آپ کا کام کیا ہے؟ مینا پہنچ کر جب دیکھیے مزدلفہ سے نکلنے کا سنت وقت یہ ہے کہ جب اچھی طرح روشنی پھوٹ جائے، سورج نہ نکلے بلکہ روشنی اچھی طرح پھیل جائے، اس کے بعد آپ کو مزدلفہ سے مینا کے لیے نکلنا ہے۔ مینا پہنچ کر آپ کا کام کیا ہے؟ مینا پہنچ کر آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو کنکڑی مارنا ہے۔ دیکھیے مینا یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، ایک ساتھ بھیڑ نکلتی ہے، ایک ساتھ رش نکلتا ہے۔ اگر آپ کچھ وقت مزدلفہ سے نکل کر تھوڑا تاخیر سے مینا کے لیے جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر ایک ساتھ اسی وقت چاشتے کے وقت سارے لوگ نکلتے ہیں، اگر آپ بھی نکلیں گے اور آپ کے ساتھ اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کمزور ہیں یا بھیڑ بھاڑ سے ڈلتے ہیں، آپ تھوڑا آرام سے جائیے اور پہنچیے۔ مینا پہنچ کر آپ کا پہلا کام کیا ہے؟ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ بڑے والے شیطان کو، بڑے والے جمرہ کو رمی کیجیے، جسے جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ 7 کنکڑی ماریے، کنکڑے کا دانہ چنے کے دانے سے کچھ چھوٹا یا کچھ بڑا ہو، آپ ہر مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہہ کر آپ کنکڑی ماریے، اور اس دن یعنی 10 تاریخ کو آپ کو صرف بڑے والے جمرے کو کنکڑی مارنا ہے۔ کنکڑی ماریے، مار کے آپ کا دوسرا کام کیا ہے 10 تاریخ کا؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ قربانی کیجیے۔ قربانی کے لیے آپ نے جو بھی طریقہ اختیار کیا ہو، آپ خود کرنا چاہیں، آپ نے بینک میں پیسہ جمع کیا ہے جو کہ بہتر ہے جمع کرنا۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنا بال منڈوا دیں۔ بال منڈوانے کے بعد آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کام کیا ہے؟ اس کے بعد بال منڈوانے کے بعد آپ کا کام یہ ہے طواف افاضہ اور سعی کرنا، جو کہ حج کا رکن ہے۔ طواف افاضہ اور سعی کرنا یہ حج کا رکن ہے۔ اگر آپ 10 تاریخ کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر ہمت ہے، آپ وہیں سے بال وغیرہ منڈوانے کے بعد احرام اتارنے کے بعد آپ چلے جائیے، جا کے طواف اور سعی کر لیجئے۔ دونوں کرنا ہے، طواف اور سعی دونوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جا کر حرم میں ادا کی تھی، یعنی آپ طواف کرنے کے لیے اسی دن چلے گئے تھے۔ آپ طواف اور سعی کیجئے۔ اگر اس دن نہیں کرنا ہے تو آپ بال وغیرہ منڈوا کے آپ دوبارہ اپنے خیمہ میں آ جائیے۔ آپ کو 11 اور 12 تاریخ کو مینا میں رہنا، اپنے خیمے میں، یہ ضروری ہے۔ خاص طور سے رات گزارنا، 11 اور 12 کی راتیں گزارنا یہ مینا میں واجب ہے۔ آپ واپس آئیے۔ آپ کو 11 تاریخ کو بھی کنکڑی مارنا ہے۔ 11 تاریخ کو کنکڑی کس طرح مارنا ہے؟ پہلے 10 تاریخ کو آپ نے صرف بڑے والے جمرہ کو کنکڑی ماری تھی، ایک کو۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد، اور 11 تاریخ اور 10 تاریخ کے کنکڑی میں فرق کیا ہے؟ 10 تاریخ کو کنکڑی آپ نے چاشتے کے وقت ماری تھی، صبح یعنی فجر کے بعد جب روشنی نکلتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اور 11 اور 12 کو کنکڑی کب مارنا ہے؟ 11 اور 12 کو کنکڑی آپ کو زوال کے وقت مارنا ہے، یعنی جب ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلم کے لوگ کہیں گے کہ ماریے، لیکن مارنا نہیں اس سے پہلے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ جب زوال کا وقت ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد جا کے ہم مارتے تھے۔ تو آپ 11 کو جائیں، اور 11 اور 10 کے کنکڑی میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ زوال کے بعد ماریں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس دن 10 کو آپ نے ایک کو مارا تھا، 11 کو آپ کو تینوں کو مارنا ہے۔ تینوں کو مارنا ہے، یعنی جو چھوٹا والا ہے اس کو بھی، بڑا بیچ والا ہے اس کو بھی، اور بڑا والا ہے اس کو بھی۔ چھوٹے والے کو مار کر آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر آپ دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر لمبی دعا کرتے تھے، لیکن وہاں سے آپ کو بھگائے گا جلدی، اس لیے جتنی دعا ہو سکے آپ کریں۔ اس کے بعد بیچ والے کو بھی 7 کنکڑی ماریں، وہاں بھی آپ کھڑے ہو کر دعا کریں، اور بڑے والے کو مار کے دعا نہ کریں۔ اس کے بعد آپ مینا واپس چلے، اپنے خیمہ میں رہیں۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو بھی آپ ایسے ہی کنکڑی ماریں جس طرح آپ نے 11 کو ماری تھی، اور کنکڑی مارنے کے بعد آپ چاہیں تو آپ اپنا حج ختم کر سکتے ہیں، اور ختم کر کے واپس آ سکتے ہیں۔
اور اگر آپ چاہیں تو 13 تاریخ کو بھی رک سکتے ہیں، اور 13 تاریخ کو رک کر آپ کنکڑی مار سکتے ہیں، اور اگر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، اور کام صرف ایک بچے گا، طواف وداع۔ اور طواف وداع کا وقت کیا ہے؟ جب آپ مکہ چھوڑنے لگیں گے اس وقت طواف وداع آپ کو کرنا ہے، اور اگر عورتیں حالت حیض میں آ گئی ہیں تو ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کو اگر اس کے بعد آپ کو مدینہ جانا ہے یا پہلے مدینہ جا چکے ہیں تو دیکھیے مدینہ کا تعلق آپ کے حج سے نہیں ہے، آپ کے حج کا کسی بھی رکن یا کسی بھی واجب آپ کے مدینہ سے متعلق نہیں ہے، لیکن جب آپ مدینہ جائیں گے، مدینہ جا کر آپ اگر موقع ہو تو آپ ریاض الجنہ میں دن بھی آپ رہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ جو مدینہ میں سنت ہے، مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے گزریں، یا جو شہدائے احد ہیں، شہدائے احد کے پاس جائیں، یعنی جو ان کی قبرستان ہے، اور جو قبر کے پاس پڑھنے کی دعا ہے وہ پڑھیں۔ اور دوسری سنت جو مردوں اور عورتوں سب کے لیے وہ یہ ہے کہ مسجد قباء جائیں۔ مسجد قباء جانے کی فضیلت عمرہ کے برابر ہے، آپ جتنے دن جا سکتے ہیں آپ جائیے۔ تو یہ مختصر طریقہ تھا حج اور عمرہ کا جو جلدی ذکر کیا گیا۔ دیکھیے یہ طریقہ ذکر کیا گیا، ہو سکتا ہے کچھ باتیں چھوٹ گئی ہو۔ آپ حج اور عمرہ کے متعلق جو بھی کتابیں ان کو اپنے اسٹڈی میں رکھیے، مطالعہ میں رکھیے، اور جو صحیح تنظیم کی طرف سے جو ویڈیو وغیرہ بنایا جاتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے خانہ کعبہ کو، دکھا کر سمجھایا جاتا ہے، جو لوگ انٹرنیٹ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے ویڈیو کو دیکھیں، اس سے بھی ان کو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جب تک آدمی کرے گا نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی بالکل واضح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ جب بھی جائیں آپ اس طرح کی چیزوں کو اپنے اسٹڈی میں رکھیے، اپنے مطالعہ میں رکھیے، دیکھیے، اور اس کے علاوہ حج اور عمرہ سے متعلق کتابیں ہمیشہ اپنے پاس رکھیے۔ اور ایک بات اور کہ آپ جب اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ عذر قطعاً پیش مت کیجیے کہ ہاں دعا تو ہمیں یاد نہیں ہے، ہم کوئی بھی دعا پڑھ لیں، ایسا مت کہیے، بلکہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ اس پر بھی وقت خرچ کیجیے اور دعا کو یاد کیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی غلطی ہو جائے تو علماء سے رابطہ کرنے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی سوچ آپ اپنے اندر مت رکھیے، کہ شک مت کریے یا سوچیے مت کہ ہمیں فون کریں یا نہ کریں، پوچھیں یا نہ پوچھیں، بلکہ جس بھی عالم پر آپ کو اعتماد بھروسہ ہے آپ اس کے پاس فون کریے اور فوراً پوچھیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سارے معاملات ختم ہو جائے اس کے بعد آپ جب واپس آئیے تو آپ کہیے کہ مجھ سے وہاں ایسے ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو صرف حدود حرم کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے، واپس آنے کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں حج کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے حج کے سفر کو آسان فرما دے، اس میں ہمارے حج کے عبادت میں اخلاص پیدا کر دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کے بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما کر انہیں اپنے مبارک گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ ہم جو بھی کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہم جو بھی کام کریں اسے اپنی رضا اور خوشنودی کا کام بنا دے۔ ہماری جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔